رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب. نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. لاہور کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، آپ اہل حدیث محفل نعت اور حمد سے ان لوگوں کے موقف کو اور مسلک کو سن رہے ہیں کہ جن کا اعلان یہ ہے کہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جس طرح اس کی بوندیں آج آپ کے اوپر برسنے والی ہیں، ایسے ہی آج سے 1450 سال پہلے سے لے کے آج تلک کتاب و سنت کی وہ بوندیں جو وہی لے کے آیا کرتی تھی وہ کل بھی برستی ہیں، آج بھی برستی ہیں. اور دنیا کے اندر زمین کی مثال اپنی اپنی ہے، نصیب اپنا اپنا ہے. بنجر زمین اس سے مستفید ہو جائے، صحرا مستفید ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ مزید دلدل بن جائے. حضرات، اس وقت ہم اپنے گھر میں نہیں، ماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں، بلکہ مالک کی توفیق کے ساتھ برسر بازار بیٹھے ہیں. ذرا جا گلاس پڑھو، مجھے پکڑا دیں، ویسے ہی پکڑا دیں. حضرات، کرول والا دیکھ رہا ہے، بازار دیکھ رہا ہے، یہ جگ ہے. کیا کہتے ہیں؟ گلاس پڑھانا جی. اور ذرا حضرات، کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی توفیق سے دلائل بھی رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جگ بولتے ہیں. اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ پانی ہے. اور دوسری طرف کیا ہے؟ گلاس ہے. حضرات، لاہور کا رہنے والا جگ میں اگر پانی ہوگا، گلاس خالی ہوگا، پکڑ کر کے ڈالے گا، پانی جگ سے گلاس میں چلا جائے گا. چلا گیا. اہل حدیث کا اعلان ہے لوگوں، جس طرح یہ گلاس ایک برتن ہے، مالک نے انسان کو ایک برتن دیا ہے عقل کا. جس طرح گلاس کھلا ہو، جگ میں پانی ہو، گلاس میں پانی آ جاتا ہے. انسان کی عقل کا برتن کھلا ہو، کتاب و سنت کی بوندیں اس کے عقل میں آج بھی آ سکتی ہیں. میرے بھائیوں، اگر اس گلاس کو پانی ہونے کے باوجود لاہور کا رہنے والا اس کے اوپر ہاتھ کو ڈھکنا بنا دے، منہ بند کر دے، اس پہ پانی ڈالنے لگے، ٹیوبل چلا دیے جائیں، ٹوٹیاں کھول دی جائیں، اگر جگ کے اوپر گلاس پہ ڈھکنا ہوگا، پانی نہیں آئے گا. اللہ نے تجھے عقل دی ہے، عقل کا برتن دیا ہے. اگر تو نے اس کے اوپر تقلید کا ڈھکنا دے لیا، جمود کے ڈھکنے دے لیے، تعصب کے ڈھکنے دے لیے، یہ کتاب و سنت کی بارش صبح سے لے کے شام تلک تیری قبر کی دیواروں تلک بھی برستی رہے، تیرے عقل کے برتن میں اس کی بوند نہیں جا سکے گی. بے شک. اگر کوئی کہتا ہے میں انسان ہوں، اللہ نے عقل دی ہے، میرے پاس عقل کا برتن کھلا ہے، پھر بھی اس میں کتاب و سنت نہیں آئی، ہم کہیں گے مولانا، ہم کہیں گے بھائی، ہم کہیں گے بہن، دیکھ کہیں تیری عقل کا برتن کھلا ہونے کے ساتھ الٹا تو نہیں ہو گیا، حالات نے قالب الٹا تو نہیں کر دیا. گلاس کھلا ہے لیکن دنیا الٹا کر دیتی ہے، جگ وہی ہے
پانی وہی ہے، سٹیج وہی ہے، مقام وہی ہے، ڈالنے والا وہی ہے، لے برتن بھی وہی ہے، اس میں پانی کیوں نہیں گیا، ضائع ہو گیا؟ اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں نے برتن کو الٹا کر دیا۔ اگر ماحول نے، معاشرے نے، قبیلے نے، برادری نے، لوگوں نے، جماعتوں نے، گروہوں نے تیری عقل کا برتن الٹا کر دیا ہے، کتاب و سنت کی بوندیں اس میں نہیں جائیں گی۔ حضرات، اس تمہیدی مثال کے بعد یہ کہنا چاہوں گا، آج میری باتیں مسلک اہل حدیث انشاءاللہ العزیز تیری عقل کے برتن میں آئے گا۔ شرط یہ ہے عقل کے برتن کو چند لمحوں کے لیے کھلا بھی چھوڑ دے اور سیدھا بھی رکھ لے۔ مسلک اہل حدیث کی صداقت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ کی توفیق سے وہ مسلک تیرے گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرات، اگر گورمے والے اٹھ کے آپ کے لاہور کے کسی علاقے کی مٹھائی کو اپنی دکان میں رکھ کے اس کو سیل کریں اور بیچیں تو کیا یہ اس دکاندار کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ جناب اتنا نام رکھنے والے، اتنا معیار رکھنے والے، اتنا اپنے آپ کو سمجھنے والے مجبور ہو گئے کہ وہ میری چیز کو لے کے تقسیم کریں؟ لیکن یہاں آج میرے عنوان کا نام رکھ لے کہ زبان انشاءاللہ تیری ہے، عقیدہ میرا ہے۔ کیسے؟ آؤ اس محلے کے اندر اذان فجر ہونے والی ہے، اذان فجر کے وقت کان کھلے رکھنا، ذرا لگا کر کے سننا۔ مسجد تیری ہوگی اور مؤذن تیرا ہوگا، سپیکر تیرا ہوگا، مائک تیرا ہوگا، محلہ تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، رشتہ دار تیرے ہیں، لیکن جب مؤذن اذان دیتے ہوئے پہلا جملہ بولے گا اللہ اکبر، یار نوٹ کر یہ عقیدہ تو کسی وہابی کا ہے۔ نعرہ تکبیر، فرق صرف اتنا ہے کہ تو عربی میں اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، لیکن برسرے منبر، برسرے بازار لوگوں میں علل اعلان یہ کہنا اردو اور پنجابی میں تیرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ فلاں کرنے والا بڑا نہیں، فلاں بزرگ بڑا نہیں، فلاں جو ہے بڑا نہیں، کتب بڑے نہیں، ابدال بڑے نہیں۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات سب سے بڑی ہے کون ہے؟ ایک اللہ۔ محلہ تیرا ہے، گلی تیری ہے، خطیب تیرا ہے، مؤذن تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے۔ اگلے بول سن، اشہد اللہ الہ الا اللہ بلا رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے، محلے والوں اٹھاؤ، وضو کر کے آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے لیے بلا رہا ہوں۔ لیکن پہلے مائنڈ بنا لو، ذہن بنا لو، جس مسجد میں تم آ رہے ہو باہر بے شک لکھا ہوا ہے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی، لیکن کبھی اس کی زبان کا اعلان سننا، اس کی زبان کے اعلان میں اہل حدیث کا عقیدہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کے بھی میری صداقت کہہ رہا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، داتا دربار کی مسجد ہوگی، مؤذن تیرا ہوگا، اعلان وہابیوں کے عقیدے کا کر رہا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لوگوں سنو، داتا کی دربار پہ آنے والوں سنو، اہل حدیث جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اور در سجدہ کرنے قابل نہیں ہے۔ اذان کو آگے لے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد۔ حضرات، کتاب و سنت کی بوندیں، یہ اللہ کی رحمت کی بوندیں، یہ برکھا مالک کی، یہ عطا اللہ کی ملتی ہے نصیب والوں کو۔ آ ذرا دیکھ، اقامت کو لے لے،
अजान को ले ले, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मस्जिद तेरी है, मुअज्जिन तेरा है, माइक तेरा है, महल्ला तेरा है, पैसे तेरे हैं, खतीब लाने वाला तू है, और उसको जो है बटन भी तेरा है, जुबान तेरी है, मुंह तेरा है। जुमले किसके हैं? जरा गौर कर, अकीदा किसका? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। महल्ले वालों सुन लो, इस पूरे महल्ले के लोग उठ के मस्जिद में आए, मेरी गवाही को नोट करें, मेरे अकीदे को देखें। अकीदा ये है कि अल्लाह से हक का पैगाम पहुंचाने वाली हस्ती अगर कोई हो सकती है तो सिर्फ एक है, और कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहां कोई किसी इमाम का नाम लेता नहीं। 1450 साल में तो लिया नहीं, सुबह की अजान में कोई ले ले तो और बात है। जो सबक मदीने से चला था, जो कारवां वहां से उठा था, जो अलम वहां से बुलंद हुआ था, हजरात जो जुमले निकले थे, जो दावत फैली थी, आज लाहौर के इस बाजार के अंदर वो पैगाम अहले हदीस दे रहे हैं। घर तेरा है, अकीदा मेरा है। और याद रख, ये अजान तुझे किसी वहाबी ने नहीं सिखाई, ये साजिश तो नहीं हुई। सिखाने वाला आलिम भी तेरा, मुअल्लिम भी तेरा, मदरसा तेरा था जहां तू सीखा था, मस्जिद तेरी थी, हुजरा तेरा था, घर तेरा था, बैठक तेरी थी, अब्बू तेरे थे, अम्मी तेरी थी, खाला तेरी थी। और मौलवी साहब आके तुझे ये सिखा रहे थे, बेटे जब अजान देना तो कहना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वहाबी का अकीदा तुझे एक सुन्नी मौलवी कैसे सिखा गया? तू कहता है लड़ाई है, ये और है। आ देख जरा, तू नमाज पढ़ता है, मस्जिद में आता है, आकर के कहता है, क्या बोलता है? जुमले क्या हैं? सुबहानकल्लाह, सबक तेरा है, घर तेरा है, नमाज तेरी है, मसल्ला तेरा है, और चटाई भी तेरी, और इमाम भी तेरा, मुक्तदी भी तेरे, और अपने बिगाने, ये सब मिलकर के क्या माँ ने सिखाया था पढ़ना? सना में महफिले हम्द है, महफिले सना है। सना में क्या पढ़ते हो? पढ़ो भाइयों जरा। सुबहाना, छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है। सुबहानकल्लाहुम, क्या पैगाम दिया कि बच्चे देख, बेशक घर बरेलवी का, मां बरेलवी है, बाप बरेलवी है, फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, उस्ताद भी यही है, खतीब भी यही है, मुअल्लिम भी यही है, दाई भी यही है, तुम भी यही है। लेकिन जब सना करने लगना, हाथ बांध लेना, हैंड्स अप हो जाना, सरेंडर कर लेना, और फिर क्या करना? कह देना कि भाई सुन जरा, अल्लाह तू भी सुन, जिब्रील भी सुने, फरिश्ते भी सुने, दाएं बाएं वाले सुने, अलल ऐलान सुने। अल्लाह नजरें झुका के कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाह मेरा ऐलान ये है, अकीदा ये है, मां ने सबक दिया है, बाप ने पढ़ाया है, मुफ्ती ने सिखाया है, मुअल्लिम ने दर्स दिया है, सबक पढ़ के आया हूं, अकीदा बयान करने लगा हूं। अल्लाह मेरे फिरके पे ना जा, मेरे अकीदे को देख, तेरी जात पाक है। तेरी जात किस चीज से पाक है? देख, तेरी जुबान पे अकीदा किसका? अल्लाह तू पाक है, तेरा शरीक कोई नहीं। अल्लाह तू पाक है, तेरे मां बाप कोई नहीं। अल्लाह तू पाक है, तेरी औलाद कोई नहीं। अल्लाह तू पाक है, तेरा साजी कोई नहीं। अल्लाह तू पाक है, तेरा पार्टनर कोई नहीं। जब मस्जिद में आया तो सुबहानकल्लाह, जब मस्जिद से बाहर निकले तो फिर मेरा भाई कहे कि ये भी करने वाला, वो भी करने वाला, ये भी हाजित रवा, वो भी मुश्किल कुशा। फिर मैं क्यों ना कह दूं, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। जो तू अरबी में कहता है पंजाबी में बोल दे, जो तू अरबी में बोलता है उर्दू में कह दे। जो तू अल्लाह के घर में है वैसा अपने घर में बन जा। जो रब के घर के अंदर कहता है वो अल्लाह के घर के बाहर बाजार में भी बोल दे।
پھر دیکھ کہ دنیا تجھ کو کیا کہتی ہے، تیرے میرے میں پھر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، صرف پنجابی اور عربی کا فرق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ میں یہاں کھڑا ہوں، نماز میں ہوں، امام آگے ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں و بحمدک، باپ دیا ہے تعریف تیری ہے، و بحمدک عزت ملی ہے تعریف تیری ہے، اللہ جوانی دی ہے تو نے دی ہے تعریف تیرے لیے، اللہ رزق ملا ہے تو نے دیا ہے تعریف تیرے لیے، اللہ آل اولاد ملی ہے تو نے دی ہے، وَبِحَمْدِكَ تعریف تیری ہے، اللہ ولی کو ولی بنایا ولایت تو نے دی ہے، وَبِحَمْدِكَ تعریف تیری ہے، اللہ نبی کو نبوت ملی ہے نبوت تو نے دی ہے، وَبِحَمْدِكَ تعریف تیری ہے۔ اتنی بات جو مسجد میں کہہ رہا ہے بھائی، اس کو باہر بھی بول دے، جو عربی میں کہہ رہا ہے اس کو پنجابی میں بھی بول دے، پھر دیکھ قوم فیصلہ کرے گی کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اہل حدیث! حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ امی جی نے سبق سکھایا، نماز سکھانے والی ماں تھی، تیرے ابو تھے، امی کا سبق یاد کر، تجھے ابو کا سبق یاد کروا دوں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تیرے خطیب کا سبق، تیرے علامہ کا سبق، تیری مسجد کا سبق، تیرے درس کا سبق، تیرے مدرسے کا سبق، تیرے ادارے کا سبق، تیرے معلم کا سبق، تیرے اپنے گھر کا سبق۔ وَبِحَمْدِكَ کے بعد کیا پڑھایا تھا مولانا نے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ ہاتھ بندھے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی، مالک گھر تیرا ہے، وجود میرا ہے، عطا تیری ہے، زبان میری ہے، تو نے قوت گویائی دی ہے، میں بول رہا ہوں، سبق میرے استاذ کا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، مالک جب بھی دنیا میں کوئی ضرورت پڑی میری زبان پہ تیرا بابرکت نام آئے گا۔ تبارکا، کاف میں اللہ نے نکتہ بھی رکھا نہیں، تیرے استاذ نے بھی نکتہ رکھا نہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نکتے کے اندر بھی نکتہ ہے، نکتے کی شراکت ہے۔ تبارک اسمک، اللہ نام تیرا لوں گا، اور مسجد کے اندر میرے بھائی نام اللہ کا، تبارک اسمک، مسجد کے باہر نکل کے جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ آج اپنے امی ابو کا سبق یاد کر لے، میں اپنا سبق نہیں دیتا، تو بگڑ جائے گا۔ تو کہتا ہے یہ کہاں سے لے آئے، کوئی نیا لے آئے۔ 1450 سال پہلے جو سبق مدینے سے چلا تھا، مدینے سے چلتا چلتا لاہور پہنچا، تیرے ماں باپ آبا و اجداد کے پاس آیا، انہوں نے یاد کیا ہے، تیرے اندر منتقل کر گئے ہیں، اس کو یاد کر۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ نام صرف تیرا، مشکل پڑے تو نام تیرا، خوشی آئے تو نام تیرا، حاجت پڑے تو نام تیرا، اللہ ضرورت پڑے تو نام تیرا، گر جاؤں تو نام تیرا، اٹھ جاؤں تو نام تیرا، عظمت ملے تو نام تیرا، اللہ عروج ملے تو نام تیرا۔ باہر نکل کے یہ جھنڈا کس نے لگایا ہے؟ غازی عباس، تیرے نام کی آس، یہ اللہ کا نام ہے۔ اندر کون؟ زلیخا کی طرح اندر میں تیریاں تیریاں، اور باہر نکل کے بدل گئی۔ اللہ کے گھر میں اللہ میں تیرا، تو میرا، تو بڑا، تو پاک ہے، شریک کوئی نہیں، ضرورت پڑے گی نام تیرا لوں گا۔ اور باہر جب نکلتا ہے تو پھر یہ نام کس کا لے رہا ہے؟ یا علی مدد کون کہہ رہا ہے؟ تو دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہونا ذرا، آج جو عربی میں کہہ رہا ہے اردو میں بولنا ذرا، جو اللہ کے گھر کے اندر کہہ رہا ہے اس کو ذرا باہر تو لکھ، اپنے سینے پہ بینر لگا، بہت بڑا کر کے اپنے مسلک کا نام لکھ، پیچھے بھی بینر لگا، بہت بڑا نام لکھ، لیکن جو مسجد میں نماز میں کہہ رہا ہے وہ بازار میں دکانوں پہ رہنے والے بھائیوں کو ایک دن تو بول دے، یہ کہہ نہ دیں کہ جناب وہابیوں کا جلسہ سن کے وہابی ہو گیا ہے۔ نماز تیری، ثنا تیری، جملے تو نے یاد کیے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى، یہ وہابی نے تو نہیں پڑھایا کسی نے، شاید تیرے گھر میں ٹیوٹر کوئی ہو،
سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، بچہ بھی تیرا، ذہن بھی تیرا، گھر بھی تیرا، اور رشتہ بھی تیرا، استاذ تیرا، پڑھانے والا تیرا، تنخواہ تیری، روپے تیرے، محنت تیری، کام تیرا، وقت تیرا، لیکن کیا پڑھ رہا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ میں کہہ رہا ہوں باہر کو نہ دیکھ، میرے اندر کو دیکھ، ظاہر کو نہ دیکھ، میرے باطن کو دیکھ، میری پنجابی کو نہ دیکھ، میری عربی کو دیکھ، میرے اردو کو نہ دیکھ، میری عربی کو دیکھ، اللہ میں اپنے گھر میں کیا کہتا ہوں نہ دیکھ، تیرے گھر میں تو آ کے کہہ رہا ہوں نا، وہی جو وہابی کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، دنیا میں کوئی اور بڑی جد، بڑی بزرگی، بڑی ذات، بڑی جو ہے گدی کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی عالی نہیں، کوئی امجاد کے قابل نہیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ سب سے اونچا تو ہے۔ مسجد میں کہہ رہا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، باہر نکل کے کہتا ہے اے شاہ شمس تبریز ہونی دی رحمت ہے کہ اج ملتان بچے ہے، اے بابیاں دی وجہ تو اج اسمان رکیا نہیں تے چھت ڈگ گئی ہوندی۔ اندر وَتَعَالَى جَدُّكَ، جملے تیرے غور کر، زبان تیری، لیکن جب ساحل سمندر پہ کھڑا ہوتا ہے، کلفٹن پہ لہریں اور بحریں دیکھتا ہے، سمندر کی روانی دیکھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے نظارے لیتا ہے، پھر بابا جی کی دربار کی طرف منہ کر کے کہتا ہے جناب اے تہاڈیاں مہربانیاں نے تسی سمندر ڈکیا ہے، نہیں تے کدوں دا کراچی ڈوب گیا ہوندا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ حضرات آگے کیا پڑھا؟ ماں باپ نے کیا پڑھایا؟ سبحانک اللہ پڑھ لیا، وبحمدی کا پڑھ لیا، وتبارک اسمو کا پڑھ لیا، وتعالی جدو کا پڑھ لیا، ولا الہ غیرک۔ اللہ جو میں نے اذان میں کہا تھا میرے ابو نے سکھایا تھا، میرے استاذ نے سکھایا تھا، جو میں نے اقامت میں کہا تھا وہ میرے گھر کا سبق تھا۔ اللہ جو میں نماز میں کہہ رہا ہوں یہ بھی وہی ہے، ولا الہ غیرک، کل کائنات میں گھوم لیا جائے لائے نفی جنس ہے، اللہ کسی اور کے در پہ جھکا نہیں جا سکتا۔ حضرات وقت ظہر کی نماز کا ہے، لاہور داتا دربار میں مسجد کے اندر اذان ہوئی، دینے والے نے کہا لا الہ غیرک، اقامت ہوئی، اس وقت بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اذان میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب ثنا ہوئی ولا الہ غیرک، لیکن جب سلام پھیر کے سلام کرنے گیا تو پھر کیا ماتھا کہاں ٹیک دیا؟ مسجد میں کہہ رہا ہے اللہ در تیرا ہوگا، سر میرا ہوگا، میرا سر تیرے در کے علاوہ جھک سکتا ہی نہیں۔ او دیکھ یہ بولنے والا کون ہے، وہابی تو نہیں ہے، لیکن دیکھ اس کی زبان پہ عقیدہ کس کا ہے۔ اللہ پوری دنیا کے دروازے آ جائیں، تیرے در کے علاوہ میرا سر کہیں نہیں جھکے گا۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تجھ کو بلاتے ہیں، بھائی اپنے بولوں پہ غور کر لے، جملوں پہ توجہ کر لے، اپنی حمد کو دیکھ لے، اللہ کی ثنا کو دیکھ لے، ماں باپ کے سبق کو دیکھ لے، قاری کے درس کو دیکھ لے، اپنے جو ہے جن چیزوں کو پڑھا ہے آج تک حفظ کیا ہے، جن جملوں کو بولا ہے انہیں بولوں پہ غور کر لے، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ اندر جو ہے ولا الہ غیرک، باہر ایک ایک در کے اوپر میزار پہ جا کے کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ تیرا قیام ہے، نماز ہے، کھڑا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تجھے اللہ نے امام دیا ہے، تو نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن امام پڑھ رہا ہے، امام تیرا ہے، کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، زبان تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے، الرحمن الرحیم زبان تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے، مالک یوم الدین زبان تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان تیری
میری ہے, عقیدہ اہل حدیث کا ہے. اللہ مدد کی ضرورت پڑے گی, ایاک نعبد, عبادت کی ضرورت پڑے گی, سر جھکانے لگوں گا, اللہ تجھ کو منانے لگوں گا, تیرے سامنے آنے لگوں گا. اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی اور تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی نہیں پھیلاؤں گا. فجر کی نماز میں پڑھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہے کوئی اختلاف, ہے کوئی جھگڑا, ہے کوئی رولا, ہے کوئی پھڈا, ہے کوئی الگ نقطوں کا فرق, کوئی زبروں زیروں شدوں مدوں کا فرق؟ کوئی فرق نہیں. سبق تیرا بھی وہی ہے, سبق میرا بھی وہی ہے, قول تیرا بھی وہی ہے, قول میرا بھی وہی ہے. فرق اتنا ہے کہ تو قول بولنے کے بعد فیل نہیں کرتا, وہاں بھی جو بولتا ہے وہ تولتا بھی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, نماز میں اللہ مدد صرف تجھی سے. صبح نماز پڑھ کے دکان کھولی, جھاڑو دینے لگا, بٹن دبایا اور وہی جو کہہ رہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, لگا لی قوالی, بھر دو جھولی میری یا محمد. کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. یہ ہماری دعوت ہے, یہ ہمارا پیغام ہے. ہم تیرے دشمن نہیں, ہم تو تجھے تیرے ماں باپ کا بھولا ہوا, یاد کروایا ہوا سبق جو تو بھول گیا ہے وہ یاد کروا رہے ہیں. اور یاد رکھ, جب بھی آسمان سے کوا اڑ کے گزرے, تیری چھت سے گزرے, لاہور سے گزرے, کسی گلی سے گزرے, محلے سے گزرے, وہ تجھے شرم دلا رہا ہوتا ہے. اور دیکھ, مجھے کہتا ہے کالا کوا کاں 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 کرتا رہتا ہے. میں نے کاں 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 کی, لیکن میں اللہ کے در کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں گیا. دانا دیتا ہے وہ, دنکا دیتا ہے وہ, چوگ دیتا ہے وہ, آل دیتا ہے وہ, اولاد دیتا ہے وہ, رزق دیتا ہے وہ, بارش دیتا ہے وہ, گرمی دیتا ہے وہ, سردی دیتا ہے وہ, چھاؤں دیتا ہے وہ, سایہ دیتا ہے وہ. کسی کوے کو کسی غیر کے در پہ جھکا ہوا نہیں دیکھا, لیکن زمین کے کوے تجھے میں مسجد میں کا سبحانک کا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد وایاک نستعین. اوے کا تو نے بھی کیا, لیکن تجھ سے بہتر تو وہ کالا کوا نکلا کہ وہ کا کر کے ایک رب کے در کو نہیں بھولا. تو کا کر کے رب کے در کے علاوہ ہزاروں در بنا کے بیٹھ گیا. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. حضرات, ہماری یہ دعوت مالک کی توفیق کے ساتھ وہ ہے, جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے ہم اپنی طرف سے کچھ لے کر کے نہیں آئے. تیرے گھر کا ماحول, اگر میرے گھر میں دال پکی ہو وہ بری ہے, تیرے گھر میں وہی پکی ہو وہ اچھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تول رکھ, تیرے پاس بھی سبحانہ کا, میرے پاس بھی سبحانہ کا, تیرے پاس بھی وبحمدی کا, میرے پاس بھی وبحمدی کا, تیرے پاس بھی وتبارک اسمک کا, میرے پاس بھی وتبارک اسمک کا, تیرے پاس بھی وتعالی جدک کا, میرے پاس بھی وتعالی جدک کا, تیرے پاس بھی ولا الہ غیرک, میرے پاس بھی ولا الہ غیرک, تیرے پاس بھی ایاک نعبد, میرے پاس بھی ایاک نعبد, تیرے پاس بھی وایاک نستعین, میرے پاس بھی وایاک نستعین. تو قیام سے حالت بدلا, رکوع میں کوڈا ہوا, اللہ نے کہا بندے ذرا پیغام دے, ابو کا سبق بھول تو نہیں گیا, کھڑا تھا تو ٹھیک ہے تو ہی تو, لیکن اب حالت بدلی ہے تو کہیں نظریہ تو نہیں بدلا. حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں, کہیں خیال تو نہیں بدلا. کہتا ہے اللہ نہیں, سبحان ربی العظیم, میرے ابو امی نے وہی سبق جو قیام میں سکھایا تھا یہاں بھی دیا ہے. اللہ پاک ہے, شریک کوئی نہیں, اللہ واحد ہے, شریک کوئی نہیں, اللہ یکتا ہے, شریک کوئی نہیں, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, ربی العظیم. اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو, یہ کھڑا ہوا رکوع سے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں, کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اسی مسجد میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے سن لیا, یقیناً اللہ نے
سن لیا. عشاء کے بعد اسی مسجد میں کانفرنس ہوتی ہے تو سٹیج پہ مولانا کہتے ہیں اللہ ساڈی سندا نہیں بزرگاں دی موڑدا نہیں. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. نماز میں سمیع اللہ کوئی اور نہیں. اللہ نے سن لیا. اب کہہ رہا ہے ہماری سنتا نہیں بزرگوں کی موڑتا نہیں. حضرات سجدے میں گیا. اللہ نے کہا آ اپنے ماتھے کو ٹیک. اللہ ٹیک لیا. گھٹنے لگا. اللہ لگا دیے. پاؤں ٹیک دیے. ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیا. اپنے ماتھے اور پیشانی کو رگڑ. اللہ رگڑ دی. اب بول اس حالت میں بھی تیرا عقیدہ بدلا تو نہیں؟ کہتا ہے نہیں اللہ. سبحان ربی الاعلی. دیکھ سجدہ تیرا اس وقت اور زبان تیری ہے. عقیدہ وہی ہے جس کی دعوت تجھ کو اہل حدیث دیتا ہے. بندے اللہ کو وحدہ لا شریک جان. اللہ کو ایک اکیلا جان. اس کو ساجیوں سے پاک جان. رشتہ داریوں سے پاک جان. اور باقیوں کی شراکتوں سے پاک جان. سبحان ربی الاعلی. اللہ میرے امی ابو سکھا گئے تھے باقی سب نیچے تو سب سے اعلیٰ. اس کے بعد دھرنا دیا. دھرنا بڑے بڑے دھرنے دیتے ہو. تشہد میں بیٹھا دھرنا دیا. اللہ بولتے ہیں پوچھتے ہیں بندے اب عقیدہ بیان کر. تیری حالت بدلی ہے خیال بدل تو نہیں گیا؟ کہتا ہے اللہ نہیں. میرے امی ابو کا سبق ہے التحیات للہ. یہی دعوت ہم دیتے ہیں کہ میری ساری کی ساری قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے. زبان سے جملہ نکلے تو تیرے لیے. ثنا نکلے تو تیرے لیے. حمد نکلے تو تیرے لیے. بول نکلے تو تیرے لیے. قول نکلے تو تیرے لیے. حرف نکلے تو تیرے لیے. اللہ جملے نکلے تو تیرے لیے. التحیات للہ والصلوات. اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے. میرا قیام تیرے لیے. لیکن یہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات. اللہ میرا رکوع تیرے لیے. میرے سجدے تیرے لیے. میرا تشہد تیرے لیے. میری عبادت تیرے لیے. میری ریاضت تیرے لیے. میرا ایک ایک فعل تیرے لیے. اور اس کے بعد والطیبات. اللہ میرا دینار تیرے لیے. میرا درہم تیرے لیے. میرا ڈالر تیرے لیے. میرا روپیہ تیرے لیے. جو مال ملے گا تیرے لیے. لیکن گاڑی روکتا ہے سائیڈ میں گلے میں ڈال کے بابا جی کو سلام کر کے جاتا ہے. تو اڈی نظر مولا نیاز حسین. اندر نماز میں دھرنے میں اللہ میرا مال تیرے لیے. اب یہ کس کے لیے ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا. دیکھ نماز تیری ہے. عقیدہ اہل حدیث کا ہے. کتنی پیاری بات ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. آگے کیا سکھایا امی ابو نے؟ السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ میرے عقیدے کو نوٹ کر. وقت کا نبی ہے. پیغمبر ہے. ہادی ہے. رہبر ہے. رہنما ہے. مصطفیٰ ہے. مقتدا ہے. پیشوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں دعا کر رہا ہوں اللہ ان پہ سلامتی بھیج. وہ تیری سلامتی کے محتاج ہے. سلامتیاں تو اتارتا ہے. ضرورتیں مصطفیٰ کو پڑتی ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ بولا کہ نہیں بولا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میرا عقیدہ یہ ہے تیری رحمتوں کا محتاج تیرا نبی ہے. رحمتیں تو دیتا ہے. رحمت للعالمین مصطفیٰ بنتا ہے. بناتا کون ہے؟ اللہ تو بناتا ہے. وبرکاتہ. اللہ میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو برکتیں ہیں تو اتارتا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے ان پہ برکتیں اتار. ان پہ رحمتیں اتار. اللہ ان پہ سلامتیاں اتار. امن و ایمان کو اتار. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد السلام علینا. اللہ ہم سب بھی سلامتیوں میں تیرے محتاج ہے. تو دیتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ میری زبان اس کو نوٹ کر. میرے عقیدے کو دیکھ. میرا عقیدہ یہ ہے اس دنیا کے جتنے بڑے ہیں جتنے وڈیرے ہیں جتنے ولی ہیں جتنے نیک ہیں جتنے صالح ہیں جتنے متقی ہیں جتنے پرہیزگار ہیں جتنے اولیاء اللہ ہیں جتنے اقطاب ہیں اللہ وہ بھی تیرے محتاج ہے. وعلی عباد اللہ
الصالحین، اللہ ان کو بھی تو رحمت دے۔ حضرات یہ سبق ہم نے نہیں پڑھایا تھا، تیرے گھر کا سبق ہے، اس کو ذرا یاد کر اور اس کو کبھی پڑھ، اور پھر آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتار، کیا اتار، رحمتیں اتار، ہے محتاج کے نہیں، اتاری کس پہ جاتی ہیں؟ اللہ تو اتارنے والا اور ہے، جس پہ اترتی ہیں وہ اور ہے۔ اللہ میں مانگ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تو نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم درود بھیجو، تم سلام بھیجو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہمیں سکھائیے کیسے بھیجے، کہا تم نہیں بھیج سکتے، تم اللہ کو کہو اللہم صلی، اللہ تو بھیج، اللہ تو اتار، یہ کام تیرا ہے۔ ہم دعا کرنے والے، ہم مانگنے والے، ہم جھولیاں پھیلانے والے، تو اتارنے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ آل محمد بھی محتاج تیری ہے، تیری رحمتوں کی، مسجد میں تیری رحمتوں کی محتاج میں مانگ رہا ہوں۔ باہر نکلے تو لی خمسۃ اطفئ بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ مجھے پنجتن پاک کا سہارا ہی کافی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی، جناب فاطمہ اور حسن و حسین۔ اندر کہہ رہا ہے اللہ وہ تیرے محتاج، وہ ضرورت مند، تو اتارنے والا، تو دینے والا، تو داتا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو جھولیاں بھرنے والا ہے۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ جس طرح تو نے جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور ان کی آل کو دیا، اللہ حمد تیرے لیے، مجد تیرے لیے۔ اللہم بارک علی محمد، اللہ باری برکتوں کی آئی ہے تو میں پھر جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں۔ میرے امی ابو نے سکھایا تھا برکتیں اللہ دیتا ہے، دعا کر دے اللہ برکتیں اتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، عالم رسول پہ، جس طرح تو نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر اور جناب ان کی آل پر اتاری۔ مجدیں تیرے لیے اللہ، بزرگیاں تیرے لیے اور حمد تیرے لیے۔ پھر پڑھا تو تو نے کیا پڑھا؟ ربنا آتینا فی الدنیا، سبق تو نے خود سیکھا، کسی سے سیکھا۔ ماں باپ کا سبق یاد کریں، اور ماں باپ کا سبق کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا آتینا، کس سے مانگ بیٹے؟ درود پڑھ لیا ہے، قیام کر لیا ہے، حمدیں کر لی ہیں، فاتحہ پڑھ لی ہے، آمین کہہ لی ہے، اس کے بعد سورت ملا لی ہے، رکوع کر لیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، سجدے میں گر گیا ہے، دھرنا مار لیا ہے، پھر درود پڑھ لیے ہیں۔ اب دعا کر قبولیت کے لمحے تو کس سے مانگ؟ کسی اور کا نام آیا؟ 1400 سال گزر گئے تیری نماز میں، ربنا، کس کا نام؟ یہی میری دعوت ہے ربنا، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے ربنا۔ حضرات جب ہم بلائیں تو پھر تو بگڑتا کیوں ہے؟ ہم تجھے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ذرا توجہ کر دوست، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کیوں نہ کہہ دوں، یوں ہی لوگوں کے شوشوں پہ دور رہے، یار یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ جو تو پڑھ رہا ہے اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، جو تو عربی میں کہہ رہا ہوتا ہے ہم پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، جو تو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوتا ہے ہم وہ بازاروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہہ دوں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گنوائی، کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گنوائی۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو۔ کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو۔ دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، دھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو۔ رہے حنفی مالکی، بنے حنبلی شافعی، مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو۔ وما توفیقی الا باللہ،
ماشاءاللہ